امیر المومنین کون؟ حضرت علی کون؟ کیا ہماری تو یہ تو بہت کسی نے اچھی بات کہی تھی کہ مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں مگر آپ کے جاننے والے بہت کم ہیں۔ معرفت امیر المومنین کم ہے، محبت امیر المومنین زیادہ ہے۔ چلیے یہ محبت بھی بہت ہے، یہی محبت تو معرفت تک لے جاتی ہے، کیونکہ اگر محبت نہیں ہوگی تو انسان معرفت تک جا ہی نہیں سکتا۔ محبت پہلا درجہ ہے، معرفت جیسے جیسے محبت بڑھے گی معرفت بھی بڑھے گی۔ تو مولا کائنات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے پرورش، ہاں یقیناً امیر المومنین خود ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے پالا ہے، ایسے پالا ہے کہ پیغمبر ابھی تو بس بچے بھی نہیں ہوئے پیغمبر کے، جناب خدیجہ اور امیر رسول اللہ کے درمیان میں علی ابن ابی طالب بچے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں بچے کی حیثیت سے، اور اس طرح سے رسول اللہ کی، آپ تو خالی امام حسین کے لیے سنتے سے رہتے ہیں، بازاروں میں اللہ کے رسول جب نکلتے تھے اپنے کام کے لیے جاتے تھے تو علی ابن ابی طالب اتنے چھوٹے بچے تھے کہ کندھے پر بیٹھے رہتے تھے۔ جب چلنے کے قابل ہوئے تو مولا خود فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے اس طرح چلتا تھا، رسول اللہ کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ کیا مثال دی ہے، جیسے اونٹنی کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے ویسے میں چلتا تھا جب میں رسول اللہ چلتے تھے۔ تو جس نے اس طرح سے پیغمبر کو دیکھا ہو اور ارشاد فرمایا، اتنا کمال، نہج البلاغہ جیسی کتاب جس کا کوئی جواب نہیں، میں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں انسان کی پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، علی ابن ابی طالب کے جتنے واقعات بچ گئے ہیں ان کو بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ جو نہیں نظروں کے سامنے ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا بہترین شاگرد ہے، پیغمبر کا یہ شاہکار ہے، پیغمبر نے جسے پیش کیا ہے اسے کمال کی منزل میں لا کے پیش کیا ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں جارج جرداق نے علی ابن ابی طالب، عیسائی ہے، کرسچین ہے، اس نے حضرت علی کی سیرت لکھی ہے، لبنانی عرب ہے، جارج جرداق نے لکھا ہے کہ اسلام کے معجزات میں لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب خود ایک معجزے کا نام ہے۔ یہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے ایک معجزے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مجھے حق نہیں تفسیر کرنے کا، مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو کتاب کی صورت میں قرآن دیا اور میزان کی صورت میں علی ابن ابی طالب، کہ ساری دنیا ہو سکتا ہے میزان کی تھیوری نہ سمجھ پائے، مگر جب مجسم میزان سامنے موجود ہوگی تب تو سمجھ لے گی یہ رسول اللہ کی میزان ہے۔ اور امیر المومنین نے فرمایا بھی ہے کہ انا میزان الاعمال، میں اعمال کی میزان ہوں، قیامت میں ترازوؤں کی ضرورت نہیں، اسٹینڈرڈ پیمانے جو عمل کے ہیں وہ ترازو ہیں جن سے تمام افراد کے عمل کی جانچ ہوگی، تو میزان بھی ہے۔ تو جب رسول اللہ اس طرح ارشاد فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا، اللہ کے رسول نے مجھے علم کے دانے بھرائے اور اس طرح بھرائے جیسے ایک طائر دوسرے طائر کو، ایک چڑیا دوسری چڑیا کو دانہ بھراتی ہے۔ مجمع تشریف فرمائے، میں نے شاید پچھلے سال عرض کیا تھا، پھر یاد دلا دوں آپ کو، بڑی میں امیر المومنین یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے رسول اللہ نے علم گھول کے پلا دیا، مگر آپ یاد رکھیے ماں اپنی شیر سے بچے کو سیراب کرتی ہے، مگر وہ شیر جب جسم کا حصہ بنتا ہے تو اس میں بڑے انقلابات آتے ہیں۔ جس شیر کو ماں دیتی ہے اس میں بڑے انقلاب آتے ہیں، تب جا کے بچے تک پہنچتا ہے۔ مگر امیر المومنین نے مثال ایسی لی، جب ایک طائر، جو لوگ کبوتر پالتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب کبوتر ایسے دانہ نہیں بھراتا بلکہ دانے کو پہلے اپنے پوٹے میں رکھتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، جب نرم کر کے اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ برداشت کے لائق ہو جائے جس بچے کو دے رہا ہے تو اس کو دیتا ہے۔ یعنی میں سمجھتا تھا کہ دانہ بھرانے کا مطلب ہے دانہ اٹھایا اور بچے کے منہ میں ڈال دیا، نہیں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ دانے کو کم گلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم الہی کا دانہ جب علی کے سپرد رسول کرنے لگے تو اپنے لعاب دہن سے اس کو اتنا تر کر کے نرم و ملائم بنا دیا کہ سینہ ابو تراب کے لائق بن جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔